کہ ہمارا یہ مشن ہے۔ سوچنے کا کام ہی نہیں ہے، نہ اس پہ سوچنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ جب آپ کو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کو حکم ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور کہیں، تو روحیں واپس پلٹا دی جاتی ہیں ان کی قبروں کے اندر، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب وہ ان کی قبر کا احاطہ علین اور سجین کے اندر کہاں کہاں تک آتا ہے، اس کی جو باؤنڈری ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ زمین بھی اس میں شامل ہے، یہ قبریں بھی اس کے اندر شامل ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اب شکیل بھائی آئے اس پہ روشنی ڈالیں گے، پہلے بنت اللہ حاصل سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ آپ نے ہینڈ ریز کیا جی میری بہن۔ جی ام ایمن بات کیجیے آپ۔ اچھا آپ پھر سے دور ہیں۔ جی شکیل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری صاحب سے معذرت، میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا آج۔ کوئی بات نہیں، یہ ذرا بتائیے علین اور سجین کے بارے میں، اور روحیں واپس ہوتی ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ روحیں قبروں کے اندر واپس پلٹا دی جاتی ہیں۔ یہ اگر اصحاب کہف کا واقعہ ہم پڑھیں تو ہمیں تھوڑی سمجھ آئے گی کہ روحیں وہاں پہ ان کی موجود تھی نا، تو اسی طریقے سے ہے، روحیں پلٹا دی جاتی ہیں، بس انہیں امن عطا کر دیا جاتا ہے، بس ایسا ہے مجھے لگتا ہے۔ تو روحیں یہی ہوتی ہے ہماری، تو ہم چونکہ اس کا برزخی معاملہ اور برزخ کا احاطہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس میں زمین بھی آتی ہے، آپ کی قبریں، اگر زمین آتی ہے تو آپ کی قبریں بھی آتی ہیں، یہ ہے مجھے لگتا ہے ایسا ہے۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جی شکیل بھائی آپ اس پہ بولیے ذرا۔ جی وارث بھائی آپ بات کریں۔ وارث بھائی آپ بولیے نا۔ السلام علیکم۔ جی 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 آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، ویری سمپل، ایک تو رب کریم نے کہہ دیا کہ روح میرا حکم ہے، ایک تو طے ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسرا یہ بھی کہہ دیا کہ نیند میں روح کو رب کریم قبض کر لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، اور جب آدمی دوبارہ نیند سے اٹھتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے۔ تو آدمی زندہ جب ہے، جب جب سوتا ہے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، وہ موت کے مترادف ہے، اور جب روح واپس آتی ہے تو پھر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ جو روحیں ہیں ظاہر ہے ان کے درجات ہیں، آدمی کے اعمال کے حساب سے ان کی قدر رکھی ہے اللہ نے، اور جو نیک روحیں ہیں ان کو فوراً جو ہر روح کو اللہ کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، ہر روح کو۔ لیکن جو نیک روح ہے اس کو آسمانوں سے اللہ رب العزت اجازت دے دیتے ہیں، وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن جو بد روحیں ہیں ان کو آسمانوں کے اوپر روک لیا جاتا ہے، ان کو اوپر نہیں جانے دیا جاتا، ان کو واپس کر دیا جاتا ہے، اور وہ یوں ہی قیامت تک پھرتی رہیں گی قبرستانوں میں، اس کی قبر کے آگے پیچھے، یہ سارا یہ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شہید ہیں ان کی جو روحیں ہیں ان سے رب کریم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو جنت میں جائیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دیں۔ یہ شہید کے لیے آپشن ہے کہ اس کی روح جو ہے اس کو اس کے گھر والوں کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے اگر وہ مانے، لیکن جنت کو دیکھ کے کون ادھر آئے گا، مجھے نہیں لگتا، لیکن یہ شہیدوں کے لیے آپشن ہے۔ عالم برزخ ہے، ظاہر قبر میں ہے، قبر میں جب آدمی کو زندہ کرتے ہیں تو جیسے نیند سے آدمی زندہ ہوتا ہے تو روح واپس آ رہی ہوتی ہے، قبر میں جب زندہ ہوتا ہے تو روح اس کو واپس لوٹائی جاتی ہے، قبروں میں روحیں واپس کی جاتی ہیں، پھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں نا، یہ یہاں تک تو یہ سارا یہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کی ہر چیز یہ نہیں ریفرنس بھی ہیں قرآن پاک سے، یہ سارا ظاہر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن جو ہے نا کہ کسی خاص دن کے جو جمعرات کو روحیں گھر آتی ہیں، روحوں کی اپنی مرضی نہیں ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے کوئی روح آتی جاتی ہے، روح رب کریم کا حکم ہے، رب کریم کے حکم سے جائے گی جدھر جائے گی، علیین میں جائے گی رب کریم کا حکم کے کب تک ہے، اور سجین میں جائے گی رب کریم کے حکم سے
वापस लौटाना कब है रूह को कब्र में वापस, ये भी रब करीम की अपनी मंशा है कि उसका हिसाब है, किसी ने देखा नहीं है। लेकिन अंबिया को जो है ना ये इदराक रब करीम ने दिया हुआ था। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बहुत सारे मामलात जो हैं वो जब कब्रों के पास से गुजरते और अक्सर जो है ना वो होता था कि मसलन जैसे एक कब्र का है कि जी 2 कब्रें थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो रुक गए और कहा कि जी इन दोनों को बड़ा अज़ाब हो रहा है, तो जो मैं नहीं जो है ना बर्दाश्त कर सकता, तो इनका जो है ना वो एक दरख्त की टहनी तोड़ी 2 और एक उधर और एक उधर लगा दी कि जब तक ये सब्र रहेंगे रब करीम उनके अज़ाब में कमी करता रहेगा। अच्छा अब ये यहाँ तक तो ये है, लेकिन बाकी जो है ना कि जुमेरात को या किसी खास दिन को रूहें उन घरों में वापस आएँगी, ये वैसे मैंने भी नहीं कहीं नहीं पढ़ा। अगर कोई कमज़ोर रवायात भी हैं, तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैंने सारी अहादीस का मुताला तो नहीं किया। शकील साहब हैं, शकील साहब चूँकि हदीस के स्टूडेंट हैं, तो वो अगर कोई ऐसी कमज़ोर रवायत भी अगर है, तो वो शायद वो बता सकें। लेकिन मैं तो यही जो है ना ये 4-5 जो चीज़ें पढ़ी थी, इस हद तक जो है ना ये था और इसमें अगर आप समझते हैं कि जी काफ़ी है तो ठीक। ठीक है। जी बिनते मुश्ताक, जी बहन आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सर मेरा एक सवाल है जो आज तक क्लियर नहीं हो सका, मुझे इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, अगर कोई बता सके कि जो हमारे अज़ीज़ व अक़ारब वफ़ात पा जाते हैं और फिर हम उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, मतलब जो पढ़ के उनके लिए दुआ करते हैं कि इनका सवाब उनको पहुँच जाए। तो मुझे आज तक ये क्लियर नहीं हुआ है और मैंने एक हदीस भी पढ़ी थी कि साले सवाब तो वो होता है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में नेक काम कर जाए और वो सदका जारिया हो उसके लिए। लेकिन ये जो हम पढ़कर उनको सवाब पहुँचाते हैं ये ठीक नहीं है। तो क्या मुझे कोई इसके बारे में रहनुमाई कर सकता है? जज़ाकल्लाह। पता नहीं आपने कहाँ पढ़ा है, बहरहाल पहुँचता है, यस पहुँचता है, सवाब पहुँचता है। आप जो भी नेक अमाल करते हैं, आप कुरान की तिलावत करके आप उसको मिल्लत करते हैं, तो इससे बेहतर नेकी तो कोई नहीं है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं। तो जो कुरान पढ़ने का सवाब है वो आपको भी होगा, उतनी ही मिकदार में उसको भी होगा जिसको आपने किया। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो यस हर नेकी पहुँचती है और असल में नेकी क्या है? नेकी एक आप पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं, उससे एक एनर्जी जनरेट होती है। तो हर एनर्जी बेनिफिट तो करती है कहीं न कहीं। तो जिसको जिसकी तरफ आप जिस लाइट का बटन आप ऑन करेंगे वही लाइट जलती है। तो इसी तरीके से है कि आप जिसको जहाँ भेजते हैं, तो ये तो खुशकिस्मत है वो लोग जिनको आप इसाले सवाब करते हैं, उनके लिए सदका खैरात करते हैं। क्योंकि जब आप इसाले सवाब के लिए तहलील करवाते हैं, तो आप खाना भी देते हैं और मदरसे के यतीम बच्चों को भी घर में बुलाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा करना चाहिए। इससे आपका एक इज्तिमा होता है, एक नूरानी महफ़िल सजती है। अल्लाह के कलाम की वहाँ पे तिलावत होती है, तो ये अच्छी बात है। तो इसका सवाब यस ऑफ कोर्स वहाँ भी पहुँचेगा। तो ये है बात। बाकी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमारे डिफरेंटली, वो कुछ चीज़ों को किसी तरीके से देखते हैं। अच्छा म प्रॉब्लम ये है कि सारे ही अपनी अपनी पॉज़िटिव दलील रखते हैं और जो सबको बैठ के अगर सुनोगे, चूँकि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने सारे ही मसलक्स को जॉइन किया है और सबसे मैं गुज़र के यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं इनको बारीकी से जानता हूँ कि सबके क्या-क्या इनके वीकनेसेस क्या हैं और इनका जो हासिल वसूल क्या है। जिसके लिए कहते हैं उसको भी होता है। बेशक ऐसा है, क्योंकि एक हुक्म है कि जब आप एक जवान औरत या मर्द जब अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है सिद्के दिल से, सच्चे दिल से, तो 40 दिन तक जो कब्र के अज़ाब में मुब्तला लोग होते हैं, उनका अज़ाब हटा दिया जाता है। तो इसका मतलब है कब्र के ही अंदर आपकी रूह मौजूद है, जिसको वहाँ अज़ाब है और फिर उसको 40 दिन के लिए हटा लिया जाता है। तो इसका मतलब पहुँचता है तो हटा लिया जाता है। तो ये सारी बातें ऐसे ही हैं। ये एक एनर्जी है, तो इफ़ेक्ट करती है, यस पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो। शुक्रिया। जी ला हासिल साहब, आपने माइक लिया। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी बात में मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई तो मैंने कहा मैं
माइक पर आपको बता दूं, आपके तवसत से सबको बता दूं कि हमारे यहाँ जो महफिलें अटेंड होती है ना, महफिलें बनाते हैं, तो उनमें एक महफिल होती है कि चले मिल के नाते पढ़ते हैं। तो आप ये यकीन कर लें कि उन नातों का कोई स्वाब नहीं मिलता है। वो नाते एक मुबालगा अमेज़ी होती है कि जैसे हजूर ऐसा कोई इंतज़ाम कर दें, तो क्या वो वीज़ा सेक्शन में होते हैं कि वो इंतज़ाम करेंगे तो जाके उनको मिलाएंगे? ऐसी बात नहीं होती है भाई। ये अल्लाह पाक ने जिसके नसीब में जो कुछ लिखा होता है वही कुछ होता है। तो ये बात मैं ऐड करना चाहता था कि इंडियन तर्ज के ऊपर गानों की तर्ज पर नातें, और ये जो है गुनाह होता है, ये स्वाब किसी जगह भी नहीं होता, ना पढ़ने वाले को होता है ना कुछ। ये हमारे दानिश भाई हैं, BMG भाई, ये अक्सर एक मुबालगा अमेज़ी की बात करते हैं, तो उसमें मुबालगा अमेज़ी हद से ज़्यादा होती है, तो उससे परहेज करना चाहिए। बस यही ऐड करना था। ये बात आपकी बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं इसमें आपकी बात पे ही ऐड करता हूँ एक बात, क्योंकि नात के अंदर शायरी होती है, और आप अपने जितने भी अंबिया हैं, आप अगर इनका जिंदगी के अहवाल पढ़ते हैं तो उनकी कौमें जो चढ़ाती थी उनको जिन बातों से, वो मजसूब हो, मजनून हो, तो उसमें एक शायर का लफ्ज भी यूज करते थे, ये तो शायर है। तो शायर एक तंजिया वर्ड है, तो ये इसको हम इस तरीके से इस्लामी तहजीब के अंदर अगर हम यूज करते हैं तो मुझे लगता है ये वैसे ही सही नहीं है। तो जो लाहसिल साहब ने कहा है बिल्कुल ऐसे ही है, ये ठीक बात है। शायरी जिस चीज में हो और वो सही नहीं है कि वो इस्लाम के नाम पे उसको ज्वाइन किया जाए। बहरहाल फिर भी लोग अपनी अपनी कोशिश तो सारे करते हैं, लेकिन ये सही बात यही है कि अंबिया को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चढ़ाते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, बाकी जितने भी अंबिया हैं उनको जो बाकी ताने देते थे वो शायर का ताना भी देते थे कि ये अपनी तरफ से बातें करता है, तो ये तो शायरी करता है। तो ये वो फिर वो इस पे एक्सप्लेनेशन दिया करते थे अंबिया कि ये नहीं, हम ऐसा नहीं, तो ये तो अल्लाह के अहकाम है, अल्लाह की बातें। जी राज भाई बोलिए। जी माशाल्लाह। अच्छा, वो एक वाकया था, मैं याद आया, एक दफ़ा मैं कहीं गया, वो फौत हो गए थे शायद, कुल थे या कुछ इस तरह का था, तो इसाले सवाब के लिए वहाँ पे फिर क्या है कि अभी वो मौलाना साहब, 2-3 मौलवी आते हैं ना, वो फिर बारी बारी पढ़ते हैं, कोई एक पढ़ रहा है कोई दूसरा, इस तरीके से। तो ये वो मौलाना जो थे ना, वो पान खाया करते थे, तो उन्होंने बीच में कहा, देखा इधर उधर सारा कुछ है माशाल्लाह, फ्रूट है कटा हुआ और इधर वो सब कुछ, लेकिन पान नहीं था। तो मैंने खुद सुना, कहते हैं कि बुजुर्गान के लिए पान भी मंगवा लीजिए, तो बुजुर्गान दीन के लिए पान भी मंगवा लीजिए, मतलब उनका वो पान आएगा जाहिर है, तो वो खाएंगे हम, तो वो स्वाब बुजुर्गान दीन को पहुंचेगा। तो ऐसा अब ये इस तरह है, बस अब पता कोई नहीं है कि अभी आती है रूहें कि नहीं आती है। अपना काम कर जाओ, इतने आए ना आए, कोई बंदा हमें पहुंचाए, कब तक पहुंचाएगा? बढ़िया तो हमारी औलाद पहुंचा देगी। हमने कितना को दादों को अपने को पहुंचाया, या परदादों का कभी नाम भी नहीं जानते। बस अपना काम कर जाओ, हु केयर्स। ठीक बात है, ये भी ठीक बात है, क्योंकि जो हमने करना है तो वही हमारी औलाद ने हमारे साथ करना है। ये बात राज भाई आपकी बहुत खूबसूरत। नहीं सर, हम लोग कितना, मतलब कितने पुश्तों को पहुंचाते हैं, आखिर में जाके तो हम हज़रत आदम से मिलते हैं ना, एक बात है हज़रत आदम हज़रत नूह से, लेकिन हमने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया। तो यही होता है, मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप, मेरे वालिद, तो बस कोई कहाँ तक, तो अपना काम अपने तक ही है। और इतना जो सब कॉन्टिनेंट के, ये राज भाई जो सब कॉन्टिनेंट के हम मुसलमान है ना, हमारी पूरी शादी के अंदर सिर्फ वलीमा और निकाह इस्लामी होता है, बाकी सब कुछ नहीं होता है। इसी तरीके से जो हम इसाले सवाब के लिए भी काम करते हैं ना, उसमें जो तलावत कलाम पाक होती है वही इस्लामी होती है, बाकी खाना तो सब अमीर लोगों को ही हम खिलाते हैं, यतीम मस्कीनों को तो कम ही खिलाते हैं। बहरहाल बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हम पे मेहरबान, अगर मेजॉरिटी तो ऐसा ही। जी वारिस भाई। जी जी, आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। अच्छा, देखें ना, दो चीजें, एक तो यह है कि औलाद को ज़ाहिर है सदका जारिया कहा गया है,
اگر نیک اولاد ہے تو وہ ظاہر ہے اس کا ہر کام جو ہے، ہر ایکشن جو ہے، اگر آپ کی نیت ہے تو آپ کے والدین کو تو ثواب پہنچے گا. اور قرآن پاک کو صرف پڑھنے کا ثواب بھی جو ہے رکھا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے کلام پاک ہے، قرآن ہے، کوئی عام بندے کی کتاب نہیں ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے، رب کریم کی کتاب نہیں ہے، اس کا ثواب ہے. تو جو اولاد اگر قرآن پاک پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، تو وہ ان کے والدین کو رب کریم کو ضرور اس کا ثواب پہنچاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. لیکن اگر اس قرآن پاک کو سمجھ کے عمل کرتی ہے تو پھر اپنا بھی ان کا سیدھا ہو گیا، ثواب سے بھی اگلا درجہ مل جائے گا اس عمل کا، کہ جی آپ لوگوں کا خیال کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، والدین کے دوستوں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں یتیموں کا خیال کرتے ہیں، مسکینوں کی طرف جاتے ہیں، فلاح کے کام کرتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. تو آپ اپنے حق سے پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو راستہ دیتے ہیں، دوسروں کو حق دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو پھر تو کمال ہو جاتا ہے. صدقہ جاریہ سے یہ دو طرح کا ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے والدین کے لیے بھی. کم از کم صرف تلاوت جو ہے، صرف تلاوت یہ بھی بڑی چیز ہے. اگر والدین چلے گئے ہیں تو یہ تلاوت کرنا بڑی ضروری ہے، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں آپ کہ اللہ رب العزت ان کو دے. کھانا آپ کسی کو دیتے ہیں تو کھانا جو ہے نا یہ بڑا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. آپ اپنے دوستوں کو کھانا کھلائیں، تب بھی نیت رکھیں کہ یہ اللہ میں یہ کھانا تیرے لیے، چونکہ تیرا حکم ہے کہ آپ والدین کے دوستوں کا خیال، والدین کے دوستوں کو کبھی کبھی بلا کے کھانا کھلانا چاہیے. تو یہ کمال بڑا زبردست ہے. اگر کوئی غریب ہے تو ان کو بلا کے کھلاؤ، یہی سوچ کے کہ یہ میرے والدین کو. تو یہ بڑا یعنی عمدہ یعنی یہ عمل ہے، اور اس کو ہمیں پہلے باندھنا چاہیے. اچھا، دوسرا جو ہے ظاہر ہے جو یہ شاعری کی جو بات ہو رہی تھی، نعت جو ہے نا یہ بڑا سینسٹیو جو ہے نا یہ ایشو ہے ہمارے ملک برصغیر میں اور باقی دنیا میں بھی. بڑا جو ہے نا یہ غور سے الفاظ، ایک ایک لفظ جو ہے، نعت لکھنے میں کوئی بات نہیں ہے، یہ بڑا اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، حمد لکھتے ہیں، رب کریم کی تعریف کرتے ہیں. لیکن نعت میں یہ جو ہے نا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس غلو میں نہ چلے جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، جو رب کریم کو پسند نہیں ہے، جو شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے. تو جو آپ ایک اچھا کام سمجھ کے، اچھا فعل سمجھ کے آپ کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ غیر محسوس طریقے سے جو ہے نا آپ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ آپ کی عبادت کو کھا جاتا ہے، آپ کی روح کو کھا جاتا ہے. تو نعت لکھنے میں بھی اور تلاش کر کے پڑھنے میں بھی، میں خود ظاہر ہے میں نعت لکھتا ہوں، میں خود لکھتا ہوں، میں خود پڑھتا ہوں، میں عمل لکھتا ہوں. لیکن میں بڑا سوچ کے، غور کر کے بڑا ہمیشہ کیئرفل ہوتا ہوں. میں اکثر کچھ لوگوں کی لکھی ہوئی پڑھی ہیں، مجھے پڑھ کے ڈر لگتا ہے کہ لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے. انہیں اگر سمجھ آ جائے کہ یہ شرک میں ہم چلے گئے ہیں، غلو میں چلے گئے ہیں، اتنی دور چلے گئے ہیں کہ اتنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تو پکڑ لیں گریباں سے، یعنی اس قدر جو ہے نا یہ لوگ، تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ ان کا دل بڑا اچھا ہوتا ہے، اخلاص بہت ہوتا ہے، بڑی نیت ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر علم نہیں ہے تو آپ جو ہے نا وہ گاٹے کا سودا کر رہے ہوتے ہیں. علم جو ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان اور علم کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں میں بیٹھنا پسند کریں گے یا علم والوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم والوں میں بیٹھنا پسند کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سارا کچھ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ علم نہیں ہے اور آپ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے، ان کا اصل پرسپیکٹو جو ہے وہ اگر فالو نہیں کرتے، تو سمجھیں کہ آپ کا سارا کیا تھا جو ہے وہ آپ کے خلاف چلا گیا، وقت ضائع ہو گیا، عمل ضائع ہو گیا. تو کیا رہا؟ آدمی خالی ہاتھ رہا. تو لہٰذا دنیا میں جاگ کے رہنا ضروری ہے، کیونکہ قبر میں تو جگانا ہی جگانا ہے. وہاں رب کریم کا وعدہ ہے، وہاں منکر نکیر نے آنا ہے، وہاں تو جاگنا ہے. لیکن وہ جاگنا بیکار ہو جائے گا اگر یہاں دنیا میں جاگ کرنا ہم نے گزارا کیا. دنیا میں جاگنے سے مراد یہ ہے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اور جو ہدایات دی گئی ہیں، جس طرح سے جن چیزوں سے روکا گیا، منع کیا، قرآن پاک نے بڑے طریقے سے لائنیں لگا دی ہیں کہ جی آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. تو یہ علم کے ذریعے ہی آپ سیکھ سکتے ہیں. تو شکریہ کہ یہ اس جو ہے نا یہ اسپیس ہماری جو ہے، اس میں ہم جو ہے نا قرآن کی بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں. پھر ہر شخص جب بول رہا ہوتا ہے، ہر شخص جب اپنی ان پٹ دیتا ہے، تو وہ ان پٹ میں نے دیکھا ہے کہ جی وہ جو ہے نا یہ ہمیں، میں آج تک مجھے احساس جو ہوا ہے، جتنے بھی جو بولتے ہیں الحمدللہ شکر ہے
کہ سارے جو ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ جی قرآن پاک کی طرف رجحان ہے، قرآن پاک کا اصل میسج جو ہے اس کی طرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کی طرف ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے طریقہ کار بتایا وہی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ کسی ایسی کتاب کو آج تک ہم نے یہاں ڈسکس نہیں کیا جس کتاب کو ہم صرف یہ کہیں کہ جی یہ محض جو ہے یہ کسی نے لکھی ہے اور اس کتاب میں یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ کتاب میں بہت سارا کچھ ہے لیکن ان کو بھی سوچ سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی۔ تو ایسی کتاب کو پڑھنا ضروری ہے جو کتاب قرآن پاک کے میسج کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور اس کا میسج ایسا ہو۔ تو اگر وہ میسج نہیں ہے تو وہ محض بیکار ہے، وہ کہانی ہے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے جی ہم اس کو سمجھیں۔ تو جو لکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھیں تب بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، حضرت حسان جو شاعر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بڑے ان کو پسند کرتے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے شعر کہنے کا، وہ کہتے بھی تھے اور ان کو جو ہے نا وہ کہا بھی یہ جاتا تھا کہ اسلام کی شاعر ہے۔ تو جو ہے نا ان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی تھی کہ حسان جو ہے نا اس کا معاملہ آسان کریں۔ تو جب آپ یاد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں وہ بھی جو ہے نا ایک تھوڑے سے سلپ ہو گئے، تو اس میں جب دیکھا گیا تو سارا تو اس میں بھی درگزر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا تھا۔ اور انہوں نے کیوں معاف کر دیا تھا؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشار کرتے ہیں اور آؤٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو درگزر کیا۔ تو یہ ہمیں یہ ذہن میں یہ ساری چیزیں رکھ کے جو بات کہیں جو لکھیں وہ اس طرح سے لکھنی چاہیے، ورنہ لوگ عام لکھ کے جو ہے نا وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ صاحب، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وارث بھائی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن جب ہم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریفر کرتے ہیں کہ وہ بھی شاعر رسول تھے اس وقت، لیکن وہ اس وقت موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، ان کی سب باتیں دیکھتے تھے، تو پھر وہ اپنی شاعری میں، کیونکہ عرب جو تھے وہ شاعری بہت کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، ابھی بھی سب لوگوں کو زبانی یاد ہے، وہ ایک غزل بولے یا نظم بولے تو فی البدیع بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہوئی، وہاں ان کو تحائف جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیسوں سے خریدے گئے تھے ذرا بیچ کر، تو پھر ان کو مشکیزہ اور چکی اور کچھ نیچے بچھانے کے لیے وہ بھی دیا تھا، اور مکان جو تھا وہ ایک صحابی نے کیا تھا۔ تو اب ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ ہم مسلمانوں نے صرف ان کی مثال سامنے رکھ کر جہیز کا سسٹم بنا دی۔ اب ایک بچی کے ساتھ 20-20 لاکھ کا جہیز جاتا ہے جو ساس کو پسند ہی نہیں آتا۔ ساس بولتی ہے تم نے تو چمچ ہی نہیں لائی تھی، تم نے تو چھری نہیں لائی، تم نے تو فلانی چیز نہیں لائی، تو وہ اب بھی ان کا پیٹ نہیں ہے۔ ہم لوگ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، دوسروں کی بات نہیں کر رہے۔ لیکن دوسری طرف جب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں تھیں، حضرت زینب تھی، ام رقیہ تھی، ام کلثوم تھی، ان کی ازواج مطہرات تھی، صحابہ کرام کی بیویاں تھیں، صحابہ کرام کی شادیاں ہوئیں، تو کہیں بھی جہیز کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے تو لازم کر دیا ہے کہ یہ جہیز ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا نام پیدا کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے اسلام پر نہیں چلنا ہے۔ تو ناصر بھائی نے ایک بات کی کہ ہماری شادیوں میں ایک نکاح اور ایک ولیمہ سنت رسول کے مطابق ہوتا ہے، باقی کوئی کام نہیں ہوتا ہے، باقی سب جو ہے وہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ تقلید کر رہے ہیں، ہندوؤں کی تقلید کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بنت الحسن، یہ عروش آئیے، خانی عروش خانی انجینئر عابد کے ساتھ بیٹھی ہے، ان کو میک دیجیے پلیز۔
ناصر بھائی آپ دیجیے پلیز، اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، پھر آپ فیصلہ کر دیجیے گا۔ جی سر، میں نے مائک دے دیا ہے، انہوں نے شاید ایکسیپٹ نہیں کیا۔ سر یہ جو ولیمہ ہے، ولیمے کو بھی ہم نے جو نا غلط رنگ دے دیا ہے۔ یہ ولیمہ جو ہمارا رواج بن گیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سخت ناپسند تھا۔ ولیمے کا جو کنسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں غریب، امیر اور فقیر سب کو اجازت ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ولیمے میں کبھی کبھی آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگ جو آپ کی برادری، فیملی یا آپ کے تعلق میں سے نہیں ہیں، ان لوگوں کو بھی انوائٹ کیا جائے جن کو کبھی کبھی کھانا جو ہے وہ اچھا کھانا اگر نہیں میسر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں تب جا کے ولیمے کا جو ایسنس ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اور جس ولیمے میں صرف بڑے بڑے لوگ، تعلق والے لوگ اور صرف وہ لوگ جو بہت آلریڈی جن کے پاس سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، اگر صرف انہیں کو بلاتے ہیں تو اس ولیمے سے تو جو ہے نا منع فرمایا گیا ہے اور اس ولیمے کو جو ہے وہ ناپسند کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اب یہ کنسیپٹ ختم ہو گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جہیز میں بھی اور اس میں دونوں میں بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن غور و فکر علم سے ہوتا ہے، لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں، ایسا ہے نہیں ہے، لایا نہیں گیا، سوسائٹی کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں ہر آدمی اپنے گھر کو تربیت کرے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یہاں 20 بندے بیٹھے ہیں، 20 ہمارے فیملیز ہیں، ہماری فیملی میں 8-8 10-10 بندے گھر میں موجود ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں تاکہ کل جب وہ بڑے ہوں تو وہ اس کے اوپر عمل کریں جو واقعی قرآن پاک کی جو ہدایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے اور جو سیرت ہے اس کے مطابق کریں۔ یہ ولیمے تو مجھے تو ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے کبھی کبھی کھانا کھاتے ہوئے، ہم تو غریب کو پھٹکنے نہیں دیتے، لوگ باہر نکال دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی آ جائے ایسا بندہ تو خوش ہو کے اس کو کہیں جگہ دو اس کھانے میں تاکہ رب کریم اس کو قبول کرے۔ تو یہ بڑی ضرورت ہے اس بات کی، دونوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جہیز پر بھی اور ولیمے کے اوپر بھی، کیونکہ ان کو بھی تسنہ کی حد تک ہم نے ان کو تسنہ کی حد تک ان کو اتنا پھیلا دیا ہے، وسعت دی ہے، جس میں سے اصل حقدار باہر ہو گئے ہیں۔ تو اصل حقدار جو ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے ان کا آنا ضروری ہے۔ ولیمے کو اوپن جو ہے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو یہ تخصیص نہیں رکھی کہ جی ہے۔ اب تو تخصیص یہ آگے کہ بعض اوقات رشتہ دار بھی اگر کہیں غریب ہیں یا دور کے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بندے کم بلانے ہیں تو صرف یہ چیدہ بلا لو، اس میں وہ رشتہ دار بھی باہر ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑا افسوسناک ہے۔ تو بہرحال شکریہ، آج چکے ان کے اوپر یہ بات ہوئی، ان کے اوپر بھی ہمیں بہت ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، رہنمائی کرنی چاہیے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ جزاک اللہ۔ جی جی آئی اے جی ہیں ہمارے ساتھ، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ حاصل سر آپ کچھ بول رہے تھے؟ نہیں، میں ان کو ہی بول رہا تھا، وہ بولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت اچھا ٹاپک ہے ماشاءاللہ۔ اصل میں ہم نے کچھ رواج ہندوؤں سے لے لیے ہیں اور جو اصل اسلامی رواج ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، اور ہم نے غریب کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا ہے کہ ہم جہیز دکھا کے دے دیتے ہیں جو نہ دینے والی چیز ہے، لیکن جو جائیداد ہے جس کا حصہ ان کا بنتا ہے وہ نہیں دیتے، تو غریب بیچارے پس رہے ہیں، ان کی جائیداد تو ہوتی نہیں ہے، اور وہ جہیز کے پیچھے ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کے جو افورڈیبل پیپل ہیں ان کو دیکھ کے وہ بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہو رہی ہے ولیمے کی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ولیمہ ہی نہیں ہے جس میں غریب نہیں ہے، اور بس یہ انجینئر صاحب صحیح کہہ رہے تھے، میری والدہ محترمہ اللہ جنت نصیب کرے، انہیں وہ ہمیں کہا کرتی تھی کہ اگر آپ نے ولیمہ کرنا ہے نا، جب کھانا کھلانا ہے یا تو غریبوں کو ساتھ بٹھا کے کھانا ہے یا پہلے غریبوں کو کھلا کے پھر شروع کرنا ہے کھانا کھلانا۔ تو آج کل ہم بہت زیادہ غلط بات کر رہے ہیں کہ غریبوں کو، جیسے جی صاحب نے کہا کہ غریب رشتہ دار کو بھی نہیں بلاتے ہم لوگ، کہ جی اصل میں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ایس او پیز رکھنی ہے، بندے کم بلانے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، ان کی خیر ہے کوئی بات نہیں۔
तो अल्लाह ताला आपको अजर दे, आपने बहुत अच्छी स्पेस शुरू की है, बस इतना ही मैंने कहना था। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी शकील भाई हमारे साथ। जी सर, हासिल सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात करूँगा। मैं दूसरों को नहीं करता हूँ, ना दूसरों को नसीहत करूँगा कि ये करें या वो करें, ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि मैं अपने बेटे का रिश्ता देख रहा हूँ इन दिनों। तो जहाँ भी हमने गए हैं तो लड़की वालों ने कहा है कि लड़की के नाम पर एक कनाल या 10 मरले या 15 मरले ज़मीन हो और 20 से 25 या 40 तोले सोना हो। तो क्या 20 या 25 लाख में कहीं या 30 लाख में ज़मीन मिलती है? क्या 20 या 30 तोले या 40 तोले सोना 20 लाख में मिलता है? तो क्या उस बेटे को अगले 10 साल के लिए कर्जदार कर लूँ? क्योंकि देना तो उसने ना, मैंने तो नहीं देना है। देना तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले बेटे के ज़हन में ये कहा है कि हमने जहेज नहीं लेना है, क्योंकि घर हमारा बस रहा है, हमारे घर में कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ अगर वो लोग माँ बाप अगर देना चाहें तो कोई भी बिस्तर एक जो जिसे कहते हैं बेडरूम वगैरह, बेड जो होते हैं वो दे सकते हैं, बाकी कुछ चीज़ें नहीं लेनी है, सब चीज़ें मौजूद हैं। तो उस पर मेरा बेटा एग्री है, इस बात पर वो एग्री है कि घर मेरा बस रहा है, हम लोग किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, तो किसी के ऊपर कोई टेंशन नहीं बनाएंगे, किसी के ऊपर कोई ऐसी परेशानी नहीं बनाएंगे कि वो लोग सोचें कि 10-20 लाख का जहेज है। आजकल तो सस्ती चीज़ कोई भी नहीं है, आजकल तो सब चीज़ें महंगी है। तो ये मैं अपने लिए अपना कह रहा हूँ, मैं दूसरों का नहीं कह रहा हूँ। दूसरों को कोई नसीहत नहीं करूँगा कि आप भी ऐसा करो, आप भी ये करो या आप भी वो करो, नहीं, मैं ऐसा कर रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। जी शकील भाई आपका राब्ता टूट गया था, आप प्लीज बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। सुनना रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गया था, तो अभी मेरे ख्याल में इस वक्त नासिर भाई ने एक सवाल पूछा था, तो बाकी तो जो आप लोग अभी टॉपिक बहस कर रहे हैं उसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है। हमारे यहाँ कोई जहेज बेज का सिस्टम ही नहीं है हमें, तो इस चीज़ का कंसेप्ट का मुझे पता ही नहीं है, बिल्कुल सिरे से ही कोई इल्म नहीं है इस चीज़ का। तो जो आला इलीन और सिज्जीन के बारे में जो आते हैं वो एक लंबी हदीस है, बहुत लंबी है, गालिबन सही मुस्लिम की हदीस है। उसमें आता है कि जब फरिश्तों को इंसान के रूह निकालने का हुक्म होता है तो फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं, फिर वो जैसे कहते हैं या नफ्सुल मुतमइन्ना, अगर नेक रूह हो, अगर नेक इंसान हो तो उसको वो जैसे कि मोमिनीन के बारे में अल्लाह ने फरमाया वन्नाज़िक़ाति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके रूह को इंतहाई इज्जत के एहतराम के साथ निकालते हैं, फिर उसको एक महमल के एक जो ना पलटी में उर्दू में भी कहते हैं लफ़िस, मेरे ख्याल में फारसी का ज़बान है, यानी एक रुमाल में उसको लपेट के लेकर जाता है, तो फिर वो आसमानों की तरफ जाता है। तो वो उसके लिए जो ना जब फरिश्ते दरवाजे खटखटाते हैं तो कहा जाता है कौन है, तो फलान है, तो उसके जो ना उसका वेलकम किया जाता है, उसको कहते हैं मरहबन भी अपने फलान के बेटे का या अपने फलान को मुबारक हो, मरहबा हो। फिर ऐसे जाते जाते वो सातवें आसमान तक उसको लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद जो ना उसकी इस्तेमाल की जाती है जन्नत में, और उसको आला इल्लीयीन में उसकी रूह को वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे उसकी ज़ियाफ़त होगी। अगर इसी तरह वो इंसान फासिक फाजिर या कोई काफिर इंसान है तो इस सूरत में वो जिस तरह से कुरान
قرآن مجید میں بھی آیا کہ ظالموں کی جو موت نکالنے کا جو فرشتے، جو موت کے فرشتے ہیں، وہ اس انداز میں ان کے روح کو قبض کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایک بہت خطرناک قسم کے بدبودار رومال میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس کو آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو جب آسمان دنیا پہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولے جاتے، پھر اس کو اس کے اوپر لعنت بھیج کر اس کو اسفل السافلین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کو سجین کا وہی معنی ہے جو اسفل السافلین ہے۔ اعلیٰ علیین کا مطلب ہے جنت کے اعلیٰ مقام، بلند مقام، اور جنت کے بھی کئی مقام ہے، جس میں سب سے بلند مقام حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فردوس جو ہے نا وہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کے بارے میں سوال کرو تم اس سے فردوس، مقام فردوس کی طلب کرو۔ تو جس طرح جنت کے درجات ہے، اس طرح جہنم کی درکات ہے، جہنم کو کہتے ہیں درکات، جنت کے جو نا درجات ہیں۔ تو اس کی جو انسان ہو، نیک بخت انسان ہو، اس کی عمل کے مطابق اس کو علیین میں جگہ ملیں گے، اور اعلیٰ علیین میں وہ لوگ جائیں گے جو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، اس میں ہے کیا نام ہے، حفاظ اکرام کے قرآن پر عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ مال قیام البرۃ السفر، وہ بزرگ برتر فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، سب سے اعلیٰ تو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوگا، پھر دیگر انبیاء، صدیقین، شہداء، نبیین، ان کا مختلف انداز میں مقام ہوں گے۔ اسی طرح جہنم میں بھی درجات ہوں گے، اس جہنم کے بھی طیبتیں جو نا ان کے مقام ہوں گے، اور اس لیے امام سفیان ثوری فرماتا ہے کہ جنت میں داخلہ اللہ کی فضل و کرم کے بغیر ناممکن ہے، کوئی بھی آدمی اپنے عمل سے جنت میں جانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، نہیں پا سکتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے وہ جنت نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا آپ بھی اللہ کے رسول؟ فرمایا نعم۔ آپ نے فرمایا ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ بفضلہ، الا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہربانی فضل مجھ پہ نہ کرے، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو جنت میں اللہ کے فضل و انعام اکرام سے ہی جائیں گے۔ شہادتین کا آپ اقرار کرتے، اسلام میں داخل ہوتے، توحید پر آپ نے زندگی گزاری، تو وہ چابی، وہ فضل انعام کا آپ مستحق ہوتے اور جنت میں داخل ہو جاتے۔ لیکن جنت کے اندر جو درجات ہوں گے وہ آپ کے عمل کے مطابق ہوں گے، جو زیادہ نیک عمل کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے، زیادہ صالح لوگ ہوں گے وہ اوپر کی درجات ہوں گے، جو ہم جیسے کم تر لوگ ہوں گے، کمزور لوگ ہوں گے عمل میں، وہ نچلے سطح پہ ہوں گے۔ تو درجات کی تقسیم جو ہے نا جنت کے اندر وہ عمل کی بنیاد پر ہوگا، لیکن داخلہ وہ اللہ کے فضل و کرم اور اسلام میں داخلے کی بنیاد، جو اسلام میں داخل ہو گیا اس نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو توحید پر فوت ہو گیا اس کے جتنے بھی گناہ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاف کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عذاب دے کر اس کو آخر میں اس کا ٹھکانہ ہر حال میں جنت ہی ہوگا، یا وہ پہلے جنت میں جائیں گے یا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جائیں گے، یا اپنے اہل و عیال عزیز اقارب کی شفاعت سے جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ آخر میں ان کو اپنی خصوصی رحم سے نکال کے جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے جو اسلام کی توحید کا اقرار کرتا ہے وہ توحید پہ فوت ہو جاتے ہیں، اس نے جنت میں جانا ہے۔ اسی طرح ہی جہنم کے عذاب میں بھی درجات ہے، ایسے مثلا جو صنادید ہے، فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، ان کے تو عام ایک نارمل کافر کا اور ان کے عذاب میں بھی فرق ہے، ظاہر بات ہے، جنہوں نے اسلام کو تکلیف پہنچائی، جنہوں نے جو بھی کفر کے ذریعے اسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف